الحمد لله وحده والصلاة والسلام على آله وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فقال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وادخل في سبيل الله وأجر خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم منها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر ایک مقصد دے کر بھیجا اور اس مقصد پر چلنے پر جو کامیابی ہے، جو راستہ ہے، اللہ نے اپنے علم سے اپنے نبی کے ذریعے قرآن کے اندر ہم لوگوں تک اس کو پہنچایا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر طریقے سے سمجھایا کس راستے پر چلنے میں ہمارے لیے نفع ہے اور کس پر چلنے میں نقصان ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، اس سب سے پہلے داعی خود اللہ کہ اپنے بندوں کو سلامتی کے گھر کی طرف یعنی جنت کی طرف بلانے والا اللہ. تو اس محنت کو، اس مقصد کو لے کر اللہ نے ہمیں دیے تھے اور وہ محنت کیا ہے؟ دین کی محنت، حق کی محنت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اللہ السماوات والارض کہ نور کی تشبیہ اللہ نے حق سے دی اور ظلمات الدین وحق الدین، جہاں پر ظلمت، تاریکی، اندھیرے کا ذکر، یہ سب باطل اور حق پھیلنے کا ذریعہ بھی دعوت ہے اور باطل پھیلنے کا ذریعہ بھی دعوت ہے. حق آئے گا دعوت کے راستے سے، باطل آئے گا دعوت کے راستے سے. ایک اللہ کی دعوت ہے، ایک نبی کی دعوت ہے جو اللہ کی دعوت اور نبی کی دعوت، اور ایک شیطان کی دعوت ہے. اور اس سے پہلے کی جو بات ہے جو اللہ کو فرماتا ہے وحی، کہ دعوت سے پہلے وحی ہے کہ ایک وحی شیطان کی ہے یوحی بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، کہ اللہ تعالیٰ فرمانے میں ایک شیطان کی وحی ہے اور ان کی وحی کیا ہے؟ آپس کی وحی، شیطان کی آپس کی وحی ہوتی ہے. اللہ فرمانا بڑا خوبصورتی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، ایسے بنا کر بات کو پیش کرتا ہے کہ اس کے فریقات بہت سارے ہو جاتے ہیں، بہت سارے. یہ شیطان کی وحی اور اللہ کی وحی پورا قرآن ہے. تو دعوت حق پھیلنے کا ذریعہ بھی ہے اور باطل بھی ہے، اور دونوں کی محنت ہے، دونوں کی محنت. حق پھیلے گا دعوت کے ذریعے، باطل پھیلے گا دعوت کے ذریعے. اللہ نے دونوں چیزوں کو بتایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ شیطان کی دعوت کری، اس کی محنت کا رخ اللہ نے سمجھایا، اور ادھر نبی کی محنت اور نبی کی دعوت کو بھی اللہ نے قرآن میں سمجھایا. پھر اللہ نے بتایا کہ تم میں
سب سے بہتر کون ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہاں قول کے معنی بعض علماء نے مذہب کے لیے ہے، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ امام شافعی کا مذہب ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، یعنی ان کا قول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے سب سے بہتر مذہب خود اللہ کی قدرت کا نظر ہے۔ اگر دعوت کے ذریعے عبادت میں کمال نہیں دے رہی ہے تو یہ دعوت نہیں دے رہا، بلکہ دعوت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی دعوت کو ذکر فرمایا، ایک شیطان کی دعوت اور ایک نبی کی دعوت۔ کہ شیطان کی دعوت لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي۔ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے دھکار دیا، مردود قرار دے دیا اور اس کو زمین پر پھینک دیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اللہ اب میں تیرے نیک بندوں کے راستے میں جو تیرے سیدھے راستے اپنائیں گے، اچھے کاموں کو کریں گے، دین کی محنت کریں گے، ان کے راستے میں اس طریقے سے جم کے بے گما جیسے کہ پھوٹا دوڑ دیا۔ ایک سے کہا جائے گا اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، لیکن شیطان تیرے سے محنت کر چکا ہوگا، ارے گھر ہے، مکان ہے، کھیتی کسانی ہے، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، تو سیدھے راستے میں ایک جم کے دیکھے گا جیسے کہ پھوٹا کاٹ دیا ہو۔ 1 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 24 گھنٹے، 3 دن، چلا 4 مہینے، پوری زندگی شیطان محنت کرے گا، پوری زندگی۔ یہ اللہ اس کی محنت کا نقشہ بتا رہا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا کہ آگے سے حملہ کرے گا، پیچھے سے حملہ کرے گا، دائیں سے حملہ کرے گا، بائیں سے حملہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے شیطان کی محنت کے شیطان کہے گا اللہ اتنے سارے تیرے بندے، اتنے سارے تیرے بندے، مگر اس میں سے بہت تھوڑے ایسے ہوں گے جو تیرے شکر گزار ہوں گے، باقی سب تیرے نافرمان ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ ان کے سیدھے راستے پہ لے کر تخلہ مار کر انہیں سے جب کر دے دوں گا کہ ایک دن میں پوری زندگی جب تک یہ مر نہ جائے اس وقت تک میں اس کے راستے میں بیٹھوں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حملہ کروں گا۔ علماء نے فرمایا آگے سے حملہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کو نظر نہیں آتا، زخمی نہیں کرتا، نہ آگے سے کوئی تکلیف، نہ پیچھے سے کوئی تکلیف، نہ دائیں نہ بائیں سے، تو اس کا حملہ کرنے کا کیا مطلب؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا آگے سے حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت سے غافل کر دوں گا، آخرت سے غافل کر دوں گا، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ دونوں چیزیں اس میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تم آخرت کی تیاری کرو۔ تو شیطان نے کہا سب سے پہلے میں یہ حملہ کروں گا کہ اس کو آخرت سے غافل کر دوں گا، کہ سارے کام کرے گا، آخرت کو بھول جائے گا، موت کو بھول جائے گا، مرنے کے بعد کیا ہوگا بھول جائے گا، اور جب اس کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا تو کہے گا میں صاحب، امیر صاحب، فلاں صاحب، میری قبر میں میں خود دیکھ لوں گا کیا ہوگا۔ یہ بول اس کی زبان سے نکلیں گے شیطان کی محنت کی وجہ سے، جو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کیا۔ تو کیا قبر میں دیکھے گا کہ تیرے کسی کو ایک آسر کو جدا کر دیا جائے گا، تیرے کسی کو کیڑے کھا دیں گے، ان کیڑوں کو دوسرے کیڑے کھا دیں گے،
اس پر تنگ کر دی جائے گی، قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی، اللہ کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا، کہ یہ دیکھے گا کیا دیکھے گا؟ آج یہ آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ میں مروں گا، میری قبر کے اندر میں جواب دے دوں گا، کیا جواب دے دے گا؟ کہ شیطان نے سب سے پہلے محنت اس کے دل پر یہ کی کہ آخرت سے بھاگ ہو گیا، اس کو آخرت کا استعداد نہیں رہا، اس کو یہ خبر نہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ نے کس مقصد کے لیے مجھے بھیجا؟ ایک آزمائش، ایک امتحان کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں نہیں بھیجا، سارے انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ نے عالم ارواح میں ترجمہ کیا اور فرمایا الستو بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، کہ میں تمہارے کو پالنے والا، پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے جواب دیا قالوا بلا شہدنا، ہم سب گواہی دیتے ہیں اللہ تو ہمارا رب ہے بے شک۔ اب ہم سوچ لیں گے کہ بھائی اپنی تو ہم جانتے نہیں تو اپنی بات کیسے ہوئی کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہماری زبان عربی اور دنیا کے جانے کے بعد بھی ہماری زبان عربی، جنت کی زبان عربی، اللہ کی زبان عربی، ہمارے نبی کی زبان عربی، اور جنت میں ہماری زبان کے عربی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان کو، اس آزمائش کے لیے انسان کو دنیا کے اندر بھیج دیا کہ تمہیں مجھ کو رب مانا ہے، اب میں تیرے کو اس بات میں آزماؤں گا کہ کیا حقیقت ہے میرے اس بات کی، اور کی جو تمہیں کہا کہ تو میرا رب ہے۔ تو لیکن شیطان وہ پہلے سے جانتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے اس کو اس آزمائش میں ناکام کرنا ہے، تو آگے سے کوئی حملہ کرے گا کہ جو تو آخرت کی بات اللہ سے کر آیا ہے میں تیرے کو سے غافل کر دوں گا، اور تو بھول جائے گا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ میں کیا پیش ہونا ہے، وہاں کا کیسا منظر ہوگا، کیسا خوفناک ہوگا۔ آج ہمارے پاس دنیا کی سارے تصویریں ہیں، نہیں یہ تو آخرت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، آخرت سے غافل نہ ہو، کہ جو آخرت سے غافل ہو گیا وہ دنیا میں پھنس گیا، اور جو دنیا میں پھنس گیا وہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ناکام ہو گیا۔ کہا پیچھے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کرنے کا مطلب دنیا میں مشغول کر دوں گا، اس کے بعد میں وقت نہیں دے گا، دکانوں کو وقت دے گا، آباد کرے گا، چوباروں کو آباد کرے گا، مکانوں کو آباد کرے گا، بازاروں کو آباد کرے گا، کاروبار کو آباد کرے گا، ساری دنیا کے کاموں کے لیے اس کے بعد میں وقت نہیں ہوگا، میں ایک طرح کو مشغول کر دوں گا۔ ادھر آخرت سے واقف، دنیا میں مشغول۔ اب اس سے کہا جائے گا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا جب مسجد میں آ جائے، شیطان انکار نہیں کروایا کہ نہیں پڑھتا، کل سے شروع کر دوں گا، امام صاحب کل سے آؤ، تمہیں سے شروع کر دوں گا۔ یہ شیطان کا سب سے پہلا کام ہے، انکار نہیں کرواتا، ٹالتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر یہی محنت کی کہ وہ دنیا میں نہ پڑ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ کے دور خلافت کے اندر آپ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنایا، اور آپ گھوڑے پر نکلے، اور وہاں جانے کے بعد میں آج حضرت ابو دردا رضی اللہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ بھائی مصر کا گورنر ہے، جب آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیسی زندگی ہے، جیسے خیمے کے اندر گئے تو کوئی اجالا نہیں، چراغ بھی نہیں جل رہا۔ تو کہا کہ ابو عبیدہ کہ ذرا کچھ کھانے کے لیے لاؤ، کہ ایک کونے میں سے لکڑی کا پیالہ لائے جس کے اندر سوکھی کی روٹی بھیگی ہوئی تھی، اور اس کو نکالا اور نمک اس کے اوپر ڈالا اور وہ کھانا پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقمہ لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے اے ابو عبیدہ ملک شام کے خزانے فتح ہو گئے اور میری زندگی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اے امیر المومنین، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا
نہ جانا میں جس حال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں حال میں مجھ سے آپ کو ملنا کہ آپ نے ہمیشہ دنیا سے بچایا ہر وقت اس کی فکر میں کی کہ آخرت کی تیاری میں لگے دنیا کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میں تشریف لے جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک پل ملی کہ اس کے اوپر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا سڑا ہوا گلا ہوا بدبودار کیڑے پڑے ہوئے دیکھا کہ پڑا ہوا ہے آنکھ رک گئے صحابہ بھی رک گئے صحابہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا بدبو آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ہے صحابہ کہ اس کے مالک کے نزدیک اس کی کوئی قیمت کوئی اوقات ہے صحابہ نے کہا رسول اللہ اگر اس ہٹے ہوئے پھولے ہوئے کیڑے پڑے ہوئے اور بدبودار بکری کے بچے کے اگر اس کے مالک کے نزدیک کوئی قیمت ہوتی کوئی وقت ہوتی تو وہ اس کو یہاں نہیں دیکھتا یہ اس بات کی علامت ہے کوئی قیمت کوئی وقت نہیں بالکل حقیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دنیا سے آخرت کی طرف میرے صحابہ اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت اور وقت اس سے بھی زیادہ بے گزری ہے جتنی اس کی قیمت اس کے مالک کے نزدیک ہے کہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں لیکن شیطان نے دنیا کو ہمارے سامنے مقصد بنا کر پیش کیا اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا قبیلت لکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے آج ہم نے اس کا مقصد سمجھ لیا کہ ہمیں دنیا کے لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا کما لو دنیا کو حاصل کر لو بلڈنگیں بنا لو پھرنے کی تعلیم میں مشغول ہو جاؤ کاروبار کو اچھا کر لو عیش و آرام کی زندگی بنا لو یہ ہم نے مقصد کو سمجھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ آخرت کی تیاری کرنا دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے تمہیں دنیا کی تیاری کے لیے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا تو شیطان نے جو وعدہ کیا آگے سے حملہ کروں گا پیچھے سے حملہ کروں گا وہ یہی مقصد ہے اب جب شیطان نے کہا اگر یہ آگے سے بچ گیا پیچھے سے بھی بچ گیا یعنی آخرت کی تیاری کرتا رہا اور دنیا کی مشغولیوں سے بھی یہ بچتا رہا تو ہم نے دائیں سے حملہ کرنا یہ نماز پڑھے گا روزے رکھے گا دین کے خیر پہ کام کرے گا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر کیا حملہ کرنا ہے اس پہ ریاکاری پیدا کر دینا دکھلاوا پیدا کروں گا شہرت پیدا کر دوں گا کہاں تک بچے گا پھر کہاں بائیں سے حملہ کروں گا کہ نماز پڑھے گا روزے رکھے گا زکات دے گا حج کرے گا دین کے خیر کے سارے کام کرے گا لیکن جھوٹ بولے گا غیبت کرے گا وعدے خلافی کرے گا معاملات خراب معاشرت خراب اخلاق خراب آج یہ ہمارے اندر یہ چیزیں عام ہو گئی ہمارے ساتھی آپس میں کہتے ہیں کہ بولے صاحب یہ بھلا ساتھی ہے نماز پڑھتا 5 وقت کی چہرے پر داڑھی ہے باشعور لباس ہے تو جھوٹ بولتا ہے دھوکہ دیتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے معاملات اچھے نہیں ہیں اس کو کیا جواب دے حالانکہ وہ خود جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ دیکھا کہ نمازی ہے پرہیزگار ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو کیا سمجھایا جائے کہ بھائی جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے نماز سے نہیں ہے جھوٹ بولنے کا تعلق کلمے سے ہے کہ جتنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس کے اوپر جھوٹ بولنا حرام ہو گیا چاہے تیری داڑھی ہو یا نہ ہو تو نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو ایک الگ بات ہے لیکن جھوٹ بولنا جیسے اس سے حرام ہے جیسے کچھ پتا تو شیطان نے کہا کہ میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اللہ حملہ کروں گا پھر تو دیکھے گا تیرے اتنے سارے بندوں میں سے بس تھوڑے سے بندے ہوں گے جو تیرے شکر گزار ہوں گے باقی سارے کے سارے تیرے ساتھ فرمان ہوں گے یہ شیطان کی محنت ہے تو شیطان کا کام ہے تو جب یہ شیطان محنت کرے گا جب قیامت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جنت میں جانے والوں کو جنت میں بھیج دے گا اور جہنم میں جانے والوں کو جب فیصلہ ہو جائے گا کہ تم جہنم میں جاؤ تو وہاں پر شیطان سے ملاقات ہوگی
اب یہ شیطان کی دعوت، اس کی محنت کا بات چل رہی ہے. تو وہ شیطان سے ملاقات ہوگی تو دیکھتے اس کو برا بھلا کہنے لگے کہ ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. شیطان کو برا بھلا کہیں گے، شیطان اور کبھی جو بھی برا بھلا کہیں گے کہ میری وجہ سے جہنم میں آ گئے. شیطان کہے گا کہ میں تمہارے ہاتھ میں نہ زکات نہ دو، کہ میں تمہارے پیر پکڑ دے کہ تم نماز پڑھنے نہ جاؤ، کہ میں تمہاری زبان پکڑی گی کہ تم سچ نہ بولو، کہ میں تمہارے کاموں کو منع کیا تھا کہ تم اللہ کی بڑائی کی تعریف کو مت کرو. کیوں تم نے ناچ گانے سنے، کیوں تم نے جھوٹ بولا، کیوں تم نے غیبت کی، کیوں تم نے چغلی کی، کیوں تم نے حرام کھایا، کیوں تم نے بازاروں کو آباد کیا. تمہیں دنیا کی زندگی میں اختیار تھا کہ تمہارے پاس میں اللہ کے بندے نہیں آئے، کہ اللہ کا قرآن تم نے نہیں پڑھا، کہ نبی کی زندگی کو نہیں دیکھا، کہ سمجھانے والے تمہارے پاس میں نہیں آئے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. کیا انہوں نے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا تھا کہ اللہ کے راستے پہ جاؤ؟ کیا انہوں نے تمہارے پیر نہیں پکڑے تھے کہ اللہ کے راستے پہ جاؤ؟ کیا تمہاری گھوڑیوں میں ہاتھ نہیں کیے تھے کہ اللہ کے سامنے صدقہ کرو؟ کیا تمہارے پیٹوں پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ بھائی اللہ کے دین کی محنت کے لیے آگے بڑھو؟ وہ تو تمہیں نظر آتے تھے، دکھتے تھے، سارے کام کرتے تھے، ان سب کی بات کو کیوں نہ مانا؟ میں نے تو تمہارے اندر وہ مسئلہ پیدا کیا تھا الا ان دعوتكم، میں نے تمہیں دعوت دی، میں نے بہت مسئلہ پیدا کیا تھا، میں تو تمہیں نظر نہیں آیا، تمہارے ہاتھ نہیں بدلے، تمہارے مسئلے میں پٹی نہیں باندھی. الا ان دعوتكم، میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لي، تم نے قبول کر دیا، تم نے قبول کر دیا. فلا تلوموني ولوموا انفسكم انا بمصرخكم وما انتم. جاؤ آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ ہی تم میری مدد کر سکتے ہو، تم برا بھلا کر سکتے. تو یہ ہے شیطان کی محنت، جو یہ چاہتا ہے اللہ اس کو سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان کی اتباع کرو، اس کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ نے دونوں چیزیں فرما دی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، ایک شکر گزاری والا راستہ، ایک نہ شکری والا راستہ. شکر گزاری والا راستہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننے والا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وان تطیعوا تہتدوا اهدنا الصراط المستقیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ شکر گزاری والا سیدھا راستہ جو جنت میں جاتا ہے. دوسرا راستہ شیطان کا، شیطان کی اتباع کرنے والا، ان کی پیروی کرنے والا، کہ دونوں راستے اللہ نے بتا دیے. لیکن انسان اپنے دنیا کی اختیار کو جو اللہ نے اس کو دیا، اس کو یہ سمجھتا ہے کہ من مانی والی زندگی گزاروں، جیسا چاہے ویسی زندگی گزاروں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. باپ کا تو اس کے دل میں ڈر ہے، بڑے بھائی کا تو اس کے دل میں ڈر ہے، چاہے اور دادا اور نانا کا اس کے دل میں ڈر ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے. اب اللہ نبی کی محنت کو فرماتا ہے، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویغفرکم الی اجر مسمى. اور آگے دوسرے سے آگے فرما رہا ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یہ نبی کی محنت ہے کہ نبی نے اپنی قوم کو بغیر اللہ کی رضا سے، میری قوم کو اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس سے ڈرو، سب کو اختیار کرو. اور رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دنوں اور رات مسلسل اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا. ایک رات ایک دن 24 گھنٹے، پوری زندگی ساڑھے 900 سال، ساڑھے 900 سال اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا. تو اللہ نے دونوں کی محنت کو سامنے رکھا کہ یہ نبی کی محنت ہے اور یہ شیطان کی محنت ہے. تو حق بھی پہلے گا دعوت سے اور باطل بھی پہلے گا دعوت سے، اور دونوں کا تعلق وحی سے ہے.
کہ شیطان کی وہی یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ان وعد اللہ حق، کہ دونوں کی دعوت ہے، لیکن یہ جب شیطان کی دعوت کو قبول کرے گا تو راہ راست سے ہٹ جائے گا، مقصد کو بھول جائے گا کہ اللہ نے اس کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ نکل گیا، جب اس کو بیکار پیدا کر دیا کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اللہ اس کو شروع میں سمجھا رہا ہے ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، یہ زمین اور آسمان جو تم اس کے درمیان مخلوقات نظر آ رہی ہے اللہ نے بیکار پیدا کر دیا۔ یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پھول، یہ پودے، یہ زمین، یہ آسمان اور یہ چاند اور یہ سورج اور یہ ستارے اور سیارے، یہ بہتے دریا اور یہ ہوا کا نظام چلنا، پیڑ اور پودوں کا پیدا ہونا اور پھولوں کا نکلنا اور خوشبوؤں کا چلنا اور زمین سے گلے کا نکلنا اور آسمان سے بارش کا برسنا، یہ اللہ نے بیکار پیدا کیا؟ نہیں۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، نہیں اللہ نے اس کو بیکار پیدا کیا ہے، نہیں اللہ نے اس کو خیر تماشے کے لیے پیدا کیا۔ یہ ذرے سے لے کر پہاڑ تک جو مخلوقات ہے جو ہمیں صحیح سمجھ میں آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو، جس کی قیمت کا ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتا، اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، خیر تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ انسان جو اشرف کی مخلوقات ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ اَفَا حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ جب اللہ نے ایک ذرے کو بیکار پیدا نہیں کیا، اس پانی کے قطرے کو بیکار پیدا نہیں کیا، ایک کیڑے اور مکڑے کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، تو یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے کہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی پیدا کر دیا، کہ یہ لوٹ کر اللہ کے پاس میں نہیں جائے گا، کہ اللہ اس سے اس کی زندگی کا حساب نہیں لے گا، اللہ اس سے پوچھے گا تیرے بندے میں نے تجھ کو دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ زندگی کا، جوانی کا، علم کا، عمل کا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اب اس کا حساب دے۔ تو جب قیامت نازل ہو جائے گی اور ساری چیزیں توڑ کر فنا کر دی جائے گی، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، پہاڑ ریزہ ہو جائے گا، آسمان زیر کھا جائے گا، سورج محروم ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے نظام کو قائم کریں گے، عدل آئے گا، میزان کو قائم کیا جائے گا، عدالتیں لگائی جائیں گی، اللہ کا عرش آئے گا، ساری کائنات کے انسانوں کو فرشتے نے جوڑے میں دیا ہوا ہوگا، ہر ایک انسان میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اس سے چھڑا کر بھاگ جائے، اللہ کا عرش آئے گا اور کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کو صاف یوں اللہ کے عرش کو دیکھے، ہر انسان کے رنگ ریشوں سے اس کی طاقت کو نچوڑ کر پھینک دیا جائے۔ پانی آ گیا، ارے آج چپ کر بتاؤ، دنیا میں تو بڑے سکتے تھے، جب تمہیں بلانے کے لیے آتے تھے اللہ کے راستے میں تو گھروں میں چھپ جاتے تھے، آج چپ کر دکھاؤ، چاہے تم چاند پر پہنچ جاؤ، چاہے سمندر کی تہہ میں پہنچ جاؤ، تم پہاڑوں کے غار میں سورجوں میں پہنچ جاؤ، چاہے تم لوہے کے قلعے میں پہنچ جاؤ، لیکن تم اللہ کی نگاہ سے چھپے ہوئے نہیں ہو۔ کہاں بھاگو گے؟ ذرا آنکھ بھاگ کر دکھاؤ، کہاں بھاگو گے؟ تو دنیا میں تو بڑا بھاگتے تھے، بڑے چھپتے تھے کہ یہ پکڑ کے نہ لے جائے، اللہ کے راستے پہ نہ چلے جائے، ذرا آپ بھاگ کر دکھاؤ، آپ اپنی زندگی کا حساب دو، اب نے اپنی زندگی کا حساب، جس آزمائش اور امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ سمجھا رہا ہے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا گیا، جب اور مخلوقات کو اللہ نے یوں پیدا نہیں کیا تو تم تو اشرف المخلوقات ہو۔ جب تک اس کائنات میں ایک اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ اس نظام کو اسی طریقے سے چلاتا رہے گا، تمہاری قیمت تو اتنی بڑی حفاظت کر رہا ہے اور تم خیال کر رہے ہو ہمیں بیکار پیدا کر دیا۔ وہ انسان وہ سنتا بس یوں ہی پیدا کر دیا جائے گا، پیدا کر یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں، بدن کو کیڑے کھا جائیں گے، ان کیڑوں کو دوسرے کیڑے کھا جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ہواؤں کا نظام چلے گا، مٹیاں اڑے گی، کوئی پہاڑ پر، کوئی سمندر پر، کوئی دریا میں، کوئی صحرا میں، پوری
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک مرتبہ آپ کے سامنے آس ابن وائل آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی بالکل گلی ہوئی لایا اور یوں رگڑی اور پیس دی اور بھی پھونک ماری اور وہ ہو گئی کہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ علیہ ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ جس اللہ نے بغیر کرنے کی ہر چیز کو پیدا کر دیا، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ دریا، یہ سمندر، یہ انسان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ اس کو دوبارہ زندہ کر دے؟ تو اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدى، کہ تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں کہ دنیا میں کیا کمایا، کیا گوایا، کیا بویا، کیا کاٹو گے، تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو، کس بات کا تمہیں گھمنڈنا، کس بات کا تمہیں، اب کس بات کی تمہیں عقل تھی کہ تم اللہ کے حکم قبولی کرتے تھے؟ ذرا تم اپنے وجود کو دیکھو، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اللہ نے کس چیز سے تمہیں پیدا کیا؟ ایک ناپاک قطرہ کہ بدن پہ لگ جائے بدن ناپاک، کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ناپاک، زمین پہ لگ جائے وہ ناپاک، کہ ایسے قطرے سے اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے اس کو شرف بخشا، باعزت زندگی دی، ایمان دیا، پھر اس نے کس طریقے سے اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاری کہ تجھ کو ڈر نہیں تھا کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، اپنی زندگی کا حساب دوں گا؟ کیا تو گناہ کرتا تھا، نڈر ہو کر کرتا تھا، کیا تجھ کو دیکھنے والا نہیں ہے؟ کیا تجھ کو اللہ کا ڈر نہیں تھا؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ کیا سمجھا تھا تم نے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ تم 3 اور 14 تمہارے ساتھ میں اللہ ہے، 4 اور 5 تو اللہ چھٹا ہے، اس سے کم ہوتی تو اللہ تمہارے ساتھ میں دیکھ رہا ہے، اس سے زیادہ ہو تو بھی تم اللہ کی نگاہ سے چھپے ہوئے نہیں ہو۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا مجمع، بے شمار گنتی کا مجمع ہے، اللہ اس کو بھی ایسا دیکھ رہا ہے جیسے ایک۔ اللہ کے لیے ایک انیک سب برابر ہے، ذرہ پہاڑ سب برابر ہے، قطرہ سمندر سب برابر ہے، پتا درخت سب برابر ہے، زمین کے ذرات پوری زمین سب برابر ہے، ایک ستارہ سورج سیارے سب برابر ہے۔ اللہ کے نزدیک دور بھی بات ہے، بات بھی دور ہے، کوئی اللہ کی نگاہ میں فرق نہیں ہے، تو انسانوں کے اندر فرق ہے۔ تو اللہ کے نام اللہ فرما رہا ہے، کیا تم نے اس بات کو سمجھ کر گناہ کیا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں؟ انسان گھر میں گیا، گھر میں جا کر اس نے کمرے کو بند کیا، کمرے کے بند کرنے کے بعد کھڑکیاں بند کی، پردے گرائے، لائٹ بند کر دی، اب یہ سوچ رہا ہے کہ میرے کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم۔ تو سمجھ رہا ہے تجھ کو کوئی نہیں دیکھنا، جو چاہے میں مطالعہ کروں، چاہے رات کے اندر میں چوری کروں، چاہے زنا کروں، چاہے بدکاری کروں، چاہے نشہ کروں، چاہے بدکاری کروں، تو سمجھ رہا ہے آپ نہیں دیکھ رہا، بھائی نہیں دیکھ رہا، دوست نہیں دیکھ رہا، رشتے دار نہیں دیکھ رہے، خاندان والے نہیں دیکھ رہے، کنبے والے نہیں دیکھ رہے، ساری دنیا سو رہی ہے لیکن اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ اگر ہم دیکھیں ہمارے کیا ہے صفت کہ اگر کوئی بولے 2 بولنے لگے تو کہ تو چپ ہو جائے، ایک کی بات سن لے دے، حالانکہ 2 کان ہے، 2 کان ہونے کے باوجود ہم 2 کی بات ایک ساتھ نہیں سن سکتے۔ ہمارے سامنے اگر ہم سامنے دیکھیں تو سامنے نظر آ رہا دائیں بائیں کو کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کہ ایک ہو تب بھی اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، ایک ہزار، ایک کروڑ، ایک ارب ہو، بے شمار ہو، اللہ تب بھی اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تنہائی میں گناہ کرے تب بھی اللہ سے بچا ہوا نہیں ہے، یہ مجمع میں گناہ کرے تب بھی اللہ سے بچا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ فرمایا قابل کو قابل، آج بچ کے دکھاؤ، آج چھپ کے دکھاؤ، مجمع کے اندر
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تو آہستہ بولنا ہے، یعنی آہستہ بولے، بالکل آہستہ کہ برابر والا نہیں سن رہا لیکن اللہ اس کو نہیں سن رہا. زور سے بولنے میں تو سن ہی لیتے ہیں. ابھی بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اللہ فرمانے انه علیم بذات الصدور کہ اس کے دل کے اندر جو بات پیدا ہوئی ہے ابھی وہ دھڑکن سے نہیں نکلی، وہ بات اس کے کانوں نے نہیں سنی، وہ بات اس کے دائیں بائیں فرشتوں نے نہیں سنی. بات کی بات تو بہت دور ہے، اللہ اس کی اس بات سے بھی باخبر ہے کہ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. ایسی قدرت والا اللہ بالکل کامل اور اکمل اپنی صفاتوں میں، پھر یہ انسان بالکل بے خبر، اس کو اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو کائنات کے اندر بھیجا اس مقصد کے امتحان میں کتنے یہ کامیابی والے کام کر رہا ہے اور کتنی ناکامی والے کام کر رہا ہے، اللہ سب دے گا. تو اس لیے اللہ نے دونوں محنتوں کو بتایا، ایک شیطان کی محنت اور ایک نبی کی محنت. نبی کی محنت سیدھے کامیابی والی محنت ہے اور شیطان کی محنت سیدھی ناکامی والی جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ نے اس لیے انسان کو قرآن دیا کہ اس کو پڑھے، لیکن اللہ معاف کرے اتنا بڑا مجموعہ ہے، شاید اس میں جیسے یہاں کا ماحول تو آپ زیادہ جانتے ہو، میں تو واقف نہیں ہوں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مجموعہ ہے، قرآن پڑھنے والے مختصر، قرآن پڑھنے والے مختصر، اس کو سمجھنے والے اور مختصر، اس پر عمل کرنے والے اور مختصر. تو شیطان کی یہی محنت ہے، شیطان کی یہی محنت ہے جو اللہ سے کہا کہ اللہ تیرے اتنے سارے بندوں کے اندر دیکھے گا بس بہت تھوڑے سے رشتے کو گزاروں گے باقی سارے مسلمان. تو یہ شیطان کی محنت یہی اس لیے اللہ نے صاحب فرما دیا تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے بےکاموں میں نہ آ جانا، اس کی پیروی نہ کر لینا کیونکہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دے گا. اگر تمہیں ہدایت پانی ہے وہ ایک مطیع ہوتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے تمہیں ہدایت پا جائے. کہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کے زندگی گزارنا ہے. اسی کو حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ دعوت اللہ کی قرب کا ذریعہ ہے، عبادت اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. اگر دعوت کے ذریعے عبادت میں کمال پیدا نہیں ہوا تو یہ دعوت نہیں دے رہا بلکہ دعوت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. کہ ہم دعوت دیں اور ہماری دعوت دینے پر ہماری عبادت میں کمال پیدا نہ ہو، خوبصورتی نہ ہو تو پھر ہم دعوت نہیں دے رہے بلکہ کھلواڑ کر رہے، رسم و رواج. کہ ہماری بس ملاقات کر لی، تھوڑی سی محنت کر لی، دل سے نہیں لیا، استقامت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، جم کے محنت نہیں ہے. کہ صحابہ کی زندگی اڑا کر دیں گے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کہ سامنے سے مدینے کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، چادر لپیٹے ہوئے ہیں، اس کے اندر پیبند لگے رہے ہیں اور جس میں ایک چمڑے کا پیبند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے کہ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو مکہ کے نوجوانوں میں خوبصورت نوجوان تھا، بڑی ناز و نعمت کی زندگی گزارنے والا تھا. دو دلوں کے جوڑے بنتے تھے اور اسٹیشن یمن سے جوتیاں آیا کرتی تھی، ایک ہی خود بھی لگایا کرتا تھا کہ جس گلی سے نکل جائے وہ پوری گلی مہک جائے. آج دعوت دی، دین کی محنت کی، اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کے رسول پر ایمان لیا. آج گھر والوں نے کیا کیا؟ یہ زندگی ہے کہ ایک چادر اور اس کے اندر بندے بن کہ دعوت میں حالت نہ ہے، ہو نہیں سکتا. ہمارے ساتھی تھوڑی سی جو دعوت دینے پر حالات نقصان کی نام لگتے ہیں، جبکہ خدا کی قسم دعوت کا کام کرنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. وہ ایک شیطانی دھوکہ ہوتا ہے جو ظاہر کر کے دکھاتا ہے. اگر اس کے اندر کامیابی ہوتی، مال و وطن میں کامیابی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اگر جبرائیل علیہ السلام ایک طرف لے کر آئے اور بلال کے اوپر ڈھکا ہوا ہے اور لا کر پیش کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ کو میرے بھائی سلیمان کے لیے دینے دو، میں تو بندگی میں میرا واسطہ خیال ہے میرے امتیوں کو یہ موقع نہ ملے کہ نبی مالدار نے اس کیا تھا کہ سارے احکامات کو پورا کر کے چلے گئے. ذرا نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھو، دنیا کے اعتبار سے سب سے نچلی سطح کی زندگی گزاری، دنیا کے اعتبار سے سب سے نچلی سطح کی، کہ 3 دن کے اندر ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک روٹی بنائی، اس کا ایک ٹکڑا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی کہ کیا ہے بیٹی، کہ ابا جان میں نے ایک روٹی بنائی تھی، میرا دل نہ مانا اس لیے آپ کے لیے ایک ٹکڑا لے کر آئی ہوں. جیسے لقمہ بنایا اور منہ میں لے کے دینا، یہ 3 دن کے اندر پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے منہ میں ہے. کون ہے؟ امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، شافی نجار ہے، ساقی کوثر ہے، تاجدار مدینہ ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا. اس نبی کا مقام یہ ہے کہ دنیا کی زندگی سب سے نچلے سطح کی گزاری، اور اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنی ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ فرمانا ہے کہ تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. آج ہماری زندگی اللہ کے حکم سے خالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے سے خالی، اور اللہ کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس نہیں کہہ رہا، اے ایمان والوں تم ایمان لے کرو اللہ اور اللہ کے رسول پر. کس طریقے سے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. تمہاری عبادت، تمہاری عبادت، تمہارے معاملات، تمہارے اخلاق، تمہاری معاشرت سب اعلیٰ درجے کی ہو جو اللہ کو مطلوب ہے. یہ اللہ چاہتا ہے، یہ اللہ مطالبہ کرتا ہے. آج ہماری نماز، آج ہماری عبادت، اسی کو مولانا عزیزہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب امت دعوت کے کام کو چھوڑ دے گی تو اس کے 2 بڑے نقصان ہوئیں گے. امت جب دعوت کے کام کو چھوڑ دے گی تو 2 بڑے نقصان ہوں گے. پہلا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ غیر محسوس طریقے سے دین اس کی زندگی سے نکل جائے گا. غیر محسوس طریقے سے دین اس کی زندگی سے نکل جائے گا، یعنی اس کو احساس نہیں ہوگا اور یہ اللہ کی نافرمانی کرے گا. آج دیکھ لیں، عام ہو گئی بات، عام. ایمان کے بعد سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے. کتنے سارے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور کتنے نہیں پڑھتے، ہم بھوک جاتے ہیں، لیکن ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. کہ دعوت کی محنت چھوٹنے کی وجہ سے یہ احساس ختم. رمضان کا مہینہ ہے اور کیا کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میں نے تو جمعے کے 4 روزے رکھ لیے، بڑا اچھا کام کرتا. یہ نہیں کہتا کہ میں نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ اس نے تو ایک دن رکھا، میں نے 4 کو رکھ لیے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے اعتبار سے اوپر والے کو دیکھو. ہم الٹا معاملہ کرتے ہیں کہ دین کے اعتبار سے تو نیچے والے کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو 1 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، 2 وقت کی نماز نہیں پڑھا. ارے مجھ پہ احساس کر رہا ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بس 2 روزے رکھ لیے، 4 روزے رکھ لیے، اس سے تو ایک ہی نہ رکھا. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. اگر یہ پورے 9 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اور تم 5 وقت کی پڑھ رہے ہو تو تم بھی سوچو کہ میں نے 9 وقت کی نماز پڑھ لی. میں مدرسے کے اندر صرف زکات ہی نہیں دوں، صدقہ ہی نہیں دوں، اس سے آگے بڑھ کر کے امداد کروں. کچرا دیتے ہیں مدرسے کے اندر، زکات صدقہ، بس یہی سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے. اعلیٰ درجہ دینا چاہیے، اعلیٰ درجہ. جتنا زکات اور صدقہ دیتے ہیں اس سے زیادہ مدرسے میں امداد کرنی چاہیے. کیوں؟ کہ وہاں سے نبی کے وارث پیدا ہوتے ہیں. کہ ہم کچرا مان دیتے ہیں مدرسے میں، اس کے باوجود ہم اس مال کو ایسا تیار کر کے پیش کرتے ہیں جو دنیا کے اندر اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. تو دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے کو دیکھو اور دین کے اعتبار سے اپنے جو
کہ یہ تو بس 2 وقت کی نماز پڑھتا ہے، میں تو 3 وقت کی تو پڑھ لیتا ہوں۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب دعوت کی محنت چھوٹے گی تو غیر محنت طریقے سے اس کی زندگی سے بھی نکل جائے گا، اس کو احساس نہیں ہوگا۔ زکات کا مستحق ہوگا، زکات نہیں ہوگا، دبا کے بیٹھ جائے گا، پھر اس کا یہی پیسہ دلوں میں لگے گا، جیلوں میں، تھانوں میں، دکانوں میں، اسپتالوں میں، اس کے دل میں، اس کے دل میں، سب ختم۔ زندگی میں کوئی سکون نہیں، کوئی راحت نہیں، اور دنیا کے اعتبار سے اپنے نیچے والے کو کیسے ہم کے دیکھتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی یہ دیکھے کہ میرا اپنا خود کا ایک کمرہ ہے، 50 فٹ کے ٹکڑے میں رہ رہا ہوں، تو وہ نہ دیکھے کہ 1000 گز زمین پر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ یعنی کرائے سے رہا، اس سے اچھا، اس سے بہتر اللہ نے مجھ کو بنایا تو ہے، چاہے 50 گز کا ٹکڑا ہے لیکن میرا خود کا ہے۔ کرایہ دار یہ سوچے کم سے کم میرے کو سر ڈھانکنے کے لیے چھت تو مل گئی، بیٹیوں کی عزت چھپانے کے لیے جھوپڑی تو مل گئی، بھلے ہی وہ کرائے کی ہو، وہ جو بیچارہ فٹ بات پر سو رہا ہے اس سے تو بہتر اللہ نے مجھ کو بنایا۔ تو یہ نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے جب اپنے نیچے والے کو دیکھے گا اور دین کے اعتبار سے جب اوپر والے کو دیکھے گا تو یہ بندہ شکر کرنے والا، صبر کرنے والا بنے گا۔ تو یہ شکر کرنے والا بھی جنت کی، صبر کرنے والا بھی جنت۔ تو فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دین کی محنت چھوٹے گی تو 2 بڑے نقصان ہوں گے۔ پہلا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ غیر محسوس طریقے سے دین زندگی سے نکل جائے گا، اس کو احساس نہیں ہوگا کہ میرے باپ کا حق کیا ہے، میری ماں کا حق کیا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ میں ایک صحابی ہیں، موت کا وقت قریب ہے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ معلوم ہوا آپ اپنے صحابہ کے ساتھ کیا ہے، معلوم کیا واقعہ ہے کہ میرے صحابی کا زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا کہ رسول اللہ کی والدہ اس سے ناراض ہے۔ صحابی رسول ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے کام کروائے ہیں، ہمارے لیے تاکہ امت سمجھے کہ ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے۔ صحابہ سے اسی لیے ترقی کروائی گئی تاکہ امت کی آگے چل کے اصلاح ہو سکے۔ پتہ چلا کہ والدہ ناراض ہے، بلایا کہ میں معاف کر دو، کہ یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی، بے شک میرا کوئی بچہ بڑا نیک ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تقوی والا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، لیکن یا رسول اللہ جب یہ بولتا ہے تو اسی کڑوی بات بولتا ہے کہ میرے دل میں چپ جاتا ہے۔ آج اپنے سے کتنے سارے ایسے ہیں جو ماں کو یوں ٹھکرا دیتے ہیں اور باپ کو یوں جواب دے دیتے ہیں اور بیوی کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اللہ کے عذاب اس سے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا عذاب کہ معاف کر دیں کہ یا رسول اللہ تم میں معاف نہیں کرو گی۔ صحابہ سے کہا لکڑی کو اکٹھا کرو، جلاؤ، کہ یا رسول اللہ کیوں اس کو زندہ جلائے گا؟ یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ اگر تم معاف نہیں کرتے تو جہنم کیا رہ جاتا، فوراً زبان سے کلمہ۔ تو یہ ہے کہ احساس نہیں ہوگا کہ نافرمانیاں عام ہو جائے گی، نہ باپ کا حق سمجھے گا، نہ ماں کا حق سمجھے گا، نہ پڑوسی کا حق سمجھے گا، نہ بیٹی کا حق سمجھے گا، بس بیٹے کو سب کچھ دے دے گا۔ احساس ہی نہیں۔ دوسرا بڑا نقصان کیا فرمایا کہ دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آنے والی نسلوں کے اندر دین پہنچنے کا راستہ بند ہو جائے گا۔ کہ طلبگار جتنے ہوں گے وہ تو مدرسے میں آ گئے، مسجدوں میں آ گئے، خانقاہوں میں آ گئے، اللہ والوں کی مجلس میں آ گئے، لیکن 95% اتنا بڑا مجمع ہے جن کے اندر طلب نہیں ہے، وہ زنا کر رہے ہیں، بدنامی کر رہے ہیں، منہ کالے کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں، وعدے خلافی کر رہے ہیں، تجارت میں دھوکہ اور فریب کر رہے ہیں، حلال مال کو حرام مال کر کے بیچ رہے ہیں، اور جوا، چکا، شراب، نشیڑی بن رہے ہیں۔ یہ سارے جہالت کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کر بھر دی جا رہی ہے۔ یہ بگاڑ پیدا ہوگا، یہ بگاڑ پیدا ہوگا کہ دعوت کی محنت چھوٹے گی، یہ بگاڑ پیدا ہوگا۔ کہ آگے کیا فرماتے تھے کہ اللہ کی مدد دیندار کے ساتھ میں نہیں ہے، دین کے مددگار کے ساتھ میں ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔
کرے گا تمہارے قلب کو دشمنوں کے مقابلے میں جما دے گا. کسی حکومت، کسی سلطنت، کسی پہلوان اور بڑے سے بڑے طاقتور کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی جو تمہارے اقبال کی بات کرے. ایسے قدموں کو جما دے گا، ایسی اللہ کی مدد ہوگی کہ اللہ دوسری دہشت پیدا کر دے گا، روک ڈال دے گا. یہ فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کی مدد دیندار کے سامنے نہیں ہے، دین کے مددگار کے ساتھ میں ہے. اب دیندار کون ہے؟ دین کا مددگار کون ہے؟ ایک نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکات دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، صرف اپنے اپنے عمل کر رہا ہے تو یہ دیندار کہلائے گا. اور ایک سارے عمل کرتے ہوئے امت میں اس کی دعوت دے رہا ہے جس کو اللہ فرما رہا ہے کوئی هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی آپ کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا مقصد ہے، یہ میرا دنیا میں آنے کا کام ہے. اس لیے میں بھیجا گیا ہوں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف سمجھ کر پوچھ کر بصیرت کے ساتھ میں بلانا، یہ اللہ کے نبی کا کام ہم کا بتا رہا ہے. صرف نبی میں نہیں، وہ نبی تبعانی اور جو آپ کی اتباع کرنے والا ہے، آپ کی پیروی کرنے والا ہے، اس کا بھی یہی کام ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، سمجھ کر پوچھ کر حکمت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ. کون ہے اتباع کرنے والا؟ کون ہے پیروی کرنے والا؟ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی پیروی کرنے والے ہیں. ان سب کی یہ ذمہ داری ہے جو کام نبی کا تھا وہی کام حصہ ہے، جو نبی کا مقصد تھا وہی مقصد حصہ ہے، جو نبی کا راستہ تھا وہی حصہ راستہ ہے. تو اس سے فرمایا کرتے ہیں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مدد دیندار کے ساتھ میں نہیں ہے بلکہ دین کے مددگار کے ساتھ. ایسا نہیں کہ آدمی اپنے عمل کرنا ہے اس کا کوئی اثر نہیں، اس کا اجر ملے گا. بنی اسرائیل کے اندر عذاب کیوں آیا کہ جو 500 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا اور بڑے جھپٹنے کے برابر اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اسی کے گھر سے عذاب کو کیوں شروع کیا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گھر سے شروعات کیوں کی؟ آسمان سے لے کر اس کو کیوں پلٹ دیا؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس کے پیشانی پر ایک شکن نہیں آئی، اس نے اس نافرمانیوں کو روکنے کے لیے اپنے قدم کو نہ بڑھایا جبکہ عبادت کی بات ہے. کیونکہ بعض علماء اکرام نے یہاں تک فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نہ کرنا، اچھی باتوں کا اور بری باتوں سے منع نہ کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک، بڑے گناہوں میں سے ایک. کہ آدمی قدرت رکھتا ہے برائی کے کاموں سے روکنے کی لیکن نہیں روک رہا، اچھائی کے کام کرنے کی طاقت قدرت ہے لیکن نہیں کرنا، تو یہ کبیرہ گناہ کا مستحق ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ نے حصہ لی پڑی، آج ساری امت کو لے کر تقریباً 60 ہزار آبادی سے بھاگ دیا اور لانے کے بعد میں اللہ سے دعا شروع کی کہ اللہ اس کے حصہ کو دور فرما دے، بارش فرما دے. موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ شخص اس مجمع سے اوپر نہیں جائے گا تو بارش نہیں برسا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھائی جو شخص اللہ تعالیٰ کی 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے وہ اس مجمع سے اٹھ کے چلا جائے، اس کی وجہ سے ہم سب محروم ہیں. اب جو 40 سال کی نافرمانی کر رہا تھا اس نے سوچا کہ میرا علاقہ کوئی دوسرا ہو، آگے دیکھا کوئی نہیں تھا، پیچھے دیکھا کوئی نہیں تھا، بھائی دیکھا کوئی نہیں تھا، بھائی دیکھا کوئی نہیں تھا. اب سمجھ گئے کہ میں ہی ہوں جو 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہوں. ہاتھ نہیں لائے، زبان سے زور سے نہیں بولا، اندر ہی اندر دل سے توبہ کرنے لگے. اللہ 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہوں، آج تک نے میرے عیبوں کو چھپا رکھا، ظاہر نہیں کیا. اے اللہ آج بھی مجھ کو اس کا ابھی یہ مجلس تو اڑا نہیں ہے، ہاتھ نہیں اٹھائے، زبان سے الفاظ نہیں نکالے، دل دل اللہ سے بات کر رہا ہے. اب اللہ کا نظام بدلا، ہوائیں چلی، موسم بنا، بارش شروع ہو. اے اللہ
اس مجلس میں سے کوئی اٹھا نہیں، اور پورے کو کہا تھا جب تک کہ وہ شکریہ دے گا بارش نہیں ہوگی، یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے بندے نے مجھ سے توبہ سنا۔ اب جو اس واقعے میں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، اللہ سے توبہ نہیں کر رہا تھا، تو اللہ نے یہ نظام بنایا کہ اس طرح صحت تعلیم ہوگی اور میں یہ نظام بناؤں گا یہ مجھ سے توبہ کرے گا جس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ نظام بناتا ہے اجتماع کا، جوڑ کا، مجلسوں کا، نمازوں کا، کہ میرا بندہ ہفتے بھر سے توبہ کر رہا ہے، صبح میں ہفتے بھر سے گناہ کر رہا ہے، صبح سے شام ہو گئی نافرمانی کر رہا ہے، مہینے 2 مہینے سال ہو گئے گناہ کر رہا ہے، اے میرے بندے کم سے کم میرے پاس سامنے تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ نے ماحول بنایا، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے اپنے بندے سے۔ دوسری چیز واقعے کے اندر کہ دعا 1 نمبر والی نہیں 2 نمبر والی۔ 1 نمبر کی دعا کون سی ہوتی ہے؟ اے اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میرے سارے گناہوں کو معاف کر۔ یہ دعا کون سی ہو رہی ہے؟ اے اللہ آج تک تو نے میرے عیبوں کو ظاہر نہیں کیا، چھپائے رکھا، اے اللہ آج بھی میرے عیبوں کو چھپا دے، چھپا نہ کتنا محبت کرتا جو اصل بات سمجھنے کی واقعی کی وہ یہ ہے کبیرہ گناہ کہ دعا مانگنے والے کون ہیں؟ وقت کے نبی ہیں۔ نافرمانی کرنے والا کون ہے؟ امتی ہے۔ وقت کے نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی اس کی وجہ سے کہ امتی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور ہم سب کو گناہ گار ہے۔ اسی کو بعض علماء فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے والا کبیرہ گناہ کا مستحق ہے۔ جب نبی وقت کے نبی کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہم تو خود گناہ گار ہے، ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدر پر تشریف لے کر آئے، آپ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، آپ قدر میں کوئی ایک اہم اور خاص بات پیش آئیے، آپ نے وضو کروایا، بات چیت نہیں کروائی، آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے درار کے کان لگا کر کھڑی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروائی، اس کے بعد فرمایا اے لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبالغہ اس وقت آ جائے تم اللہ سے سوال کرو تمہارے سوال کو پورا نہ کیا جائے، تم اللہ سے اپنے دشمن کے خلاف مدد کیا ہو اللہ تمہاری مدد نہ کرے۔ یہ بات نہیں سنی کیا پتا چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ہمارے فیصلے نہیں ہوں گے۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے، اپنے مقصد کو بھول گئے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نہ کرنا کبیرہ گناہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو اور آگے ہے کہ تمہارے سوالوں کو پورا نہیں کیا جائے گا، اپنے دشمن کی خلاف تم اللہ سے مدد چاہو گے مدد نہیں کی جائے گی، وقت کے اگر مدینہ لوگ تمہارے لیے دعائیں کریں گے وہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی، اللہ اسے ظالم معاشرے کو مسلط کر دے گا، جو تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کرے گا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا۔ آج بھی عزت ہوگا یہ سارا معاملہ کس لیے ہوا؟ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، کیا کام ہے۔ اللہ نے اس امت کی تعریف اس بات کی وجہ سے فرمائی ہے، اللہ نے اس امت کی کامیابی اس بات سے فرمائی ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں الگ الگ قبیلوں میں خاندانوں میں تبدیل کر دیا، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کیا تھا، کانے کو، گورے کو، مزدور کو، عاقل کو، غلام کو، مالک کو، غریب کو، مالدار کو، جوان کو، بوڑھے کو، معذور کو، صحت مند کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کیا تھا، سب کو داعی بنایا تھا۔ آج کے وقت میں مہیا کشتی چلانے والا بھی داعی ہے، مزدور بھی داعی ہے، چرواہا وہ بھی داعی ہے، غلام وہ بھی داعی ہے، بچہ ہے وہ بھی داعی ہے، ہر ایک اپنے وقت کا داعی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بنایا۔ بس میں اپنے آپ بات ختم کر رہا ہوں، ساتھ اس کے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سب مکہ سے ہجرت کر مدینہ پہنچے ہیں تو اس کے بعد انصار نے اپنی ساری محنت
ساری چیزوں کی قربانی دے دی، ان کے لیے سب کچھ پیش کر دیا. آپ نے جو بھی کمایا تو ان کی مدد و نصرت کے لیے حاضر کر دیا. جو پورے انصار صحابہ تھے ان کا سارے کا دارومدار کھیتی کسانی کھجوروں پر تھا. وہ ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر بالکل یکسوئی کے ساتھ میں دین کی محنت میں لگ گئے. سیکھنا سکھانا ہر وقت دین کی محنت کرنا. لمبا زمانہ گزر گیا، کھیتیاں بھی اجڑ گئی، باغات اجڑ گئے، جنگل بن گئے. صحابہ کو فکر ہوئی کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چھٹی دے دیں کچھ دن کی، تاکہ جو ہماری کھیتیاں زمین اجڑ گئی ہیں اس کو سدھار کر لیں، اس کو صحیح کر لیں، سنوار لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کے سردار تھا. یا رسول اللہ کچھ دن کی مہلت چاہیے، کچھ دن کی چھٹی. تو یہ چھٹی کا مطلب کیا تھا؟ نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، زکات نہیں دیں گے، یا دین کے کام نہیں کریں گے. یہ مطلب ہے چھٹی کا نہیں کہ یہ سارے کام تو کرنے کے ہیں، کرتے رہیں گے. جو 24 گھنٹے دین کی محنت کرتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے باغات کھیتی کسانی کو سکھا. ابھی جواب اللہ کے نبی نے نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالی نے وہی نازل فرمائی. جبرائیل السلام آ گئے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا بِأَيْدِيكُمْ لَتَهْلَكُوا. جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. صحابہ ایسے بڑے ایک بڑے چھٹی کا مطالبہ ہی نہیں کیا. واپس پھر کافی وقت گزر گیا، وہاں پر واقعے پڑھنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 2 بستر پہن کے بڑھنے ہوئے ہیں انصار کے ایک بندہ ایسے وقت. جب اور وقت گزر گیا بالکل ہی برداشت نہیں ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند انصار کے سردار مشورہ کر کے 10 چھٹی سے نبی کے اندر چلو کم سے کم چھٹی کا مطالبہ نہیں، کم سے کم برکت کی دعائی کروا لیں. تو جیسے ہی مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا اور دیکھنے کے ساتھ ہی ان سے پہلے اللہ کے نبی نے فرما دیا، اے میرے صحابہ آج جو تم مانگو گے میں اپنے اللہ سے لے کے. اب یہ تو ہے کہ برکت کی دعا کرانے کے لیے. اور علماء بتاتے ہیں برکت کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ ایک اور روٹی سوکھی مل جائے جس سے کمر سیدھی ہو جائے اور دین کے کام کرنے کے اندر کوئی کمزوری دے دے. اور یہاں پہ سوال کچھ ہو گیا ہے میرے صحابہ آج جو تم مانگو گے میں اپنے اللہ سے لے کر دوں گا. اب ایک دوسرے کی آنکھوں میں مشورہ کرنے لگے. کیا کہا کہ بھائی اب سب نے مشورہ کیا ہے اللہ کے رسول آئے تو ہم برکت کی دعا کے لیے تھے، ایک وقت روٹی سوکھی مل جائے اس لیے، لیکن آپ کے بارے میں مغفرت کی دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم ارحمنا بالانصار وابنا الانصار وابنا ابنا الانصار. اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما، انصار کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت، پوتوں کی مغفرت فرما. چند دن کی بھوک و پیاس کو برداشت کیا، 3 نسلوں کی مغفرت فرما کے چلے گئے. حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے پوتوں کی مغفرت فرما، ان کی بیویوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کی دادیوں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما. یہ دین کی محنت ہے جس کے اوپر اللہ مغفرت کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. یہ وہ محنت ہے جس کام کو کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. اگر ہم اس مقصد کو بھول گئے تو میرے عزیز دوستوں دنیا سے بھی ناکام ہوئیں گے اور آخرت سے بھی ناکام ہو جائیں گے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں ہماری زندگی میں دین آ جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کے لیے یہ محنت ہے، اس کے لیے چلنا پھرنا ہے، اس کے لیے اجتماع کرنا ہے، اس کے لیے ایک دوسرے کی چھوڑیوں میں ہاتھ دینا ہے، اس کے لیے ایک دوسرے کو پیڑ پکڑ کر سمجھانا ہے. میرے بھائی اس دین کو زندگی میں لانے کی محنت کر لے. اس دین کو کہ ایمانداری سے بتاؤ صحابہ سے زیادہ کوئی متقی تھا، کوئی پرہیزگار تھا، ان سے زیادہ کوئی علم والا تھا؟ کوئی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود بھی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کاروبار کو چھوڑ کر دین کی محنت کے لیے نکلے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ موجود تھے اور آج مدینے کے اندر سے 10 سے 12,000 صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. 1,10,000 سے 12,000 صحابہ پوری دنیا میں تھے.
تب جا کے دین ہم لوگوں کو. اس لیے میرے دوستوں کو تم نیت کرو، ارادہ کرو، انشاءاللہ یہ دین کی محنت کریں گے اور دین کو اپنی زندگی میں لائیں گے. سب نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، گھر بیٹھے آ جائے گا دین. اب بولو تو صحیح بھائی، گھر بیٹھے آ جائے گا سب انشاءاللہ بولو. تو بھائی گھر بیٹھے کے ساتھ آج تک ہمارا کلمہ گھر بیٹھے صحیح نہیں ہوا، سورہ فاتحہ گھر بیٹھے صحیح نہیں ہوئی. 70 سال 80 سال 50 سال 40 سال کی زندگی ہوگی تو مطلب دین اور کب آئے گا؟ قبر میں جانے کے بعد. کوئی برا مت ماننا میری بات کو، اسے لگا آ جائے گا. کتنے سارے ایسے لوگ تھے جو یہ دنیا سے کہتے ہوئے چلے گئے کہ ہاں سیکھ لیں گے اور وہ قبر میں چلے گئے. قبرستان ایسے لوگوں سے بھرا پڑا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. وہ ماں، وہ بیٹا، وہ بھائی، وہ دوست جو اس کے لیے مرنے لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار تھے، کوئی جا کے دیکھنے کو نہیں. دین کی محنت کی ہوتی تو آج سرخ ہو گئی. اس لیے کہ دین اللہ کے راستے میں. مولانا غیاث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ملفوظات میں لکھا ہے کہ لوگ بات اللہ کے راستے میں کم اس لیے نکلتے ہیں، اللہ کے راستے میں لوگ بہت کم اس لیے نکلتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد صرف کلمہ نماز کا صحیح ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد صرف کلمہ نماز کا صحیح کرنا ہے، سیکھنا ہے. جبکہ فرماتے ہیں کہ بالکل غلط، یہ تو اسلام کا الف باتا ہے کلمہ نماز کو صحیح کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی اسلام میں داخل ہوگا تھا سب سے پہلے اس کو نماز سکھائی جاتی ہے. فرمایا کہ اس راستے میں نکلنے کا مقصد ایمان اور اعمال کی تکمیل ہے. اس راستے سے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان اور اعمال کی تکمیل. جو اللہ کو مطلوب ہے کہ ایمانیت اعلیٰ درجے کی، عبادت اعلیٰ درجے کی، اخلاق معاملات معاشرت اعلیٰ درجے کے، وہ اس راستے سے نکلنا چاہیے. بھائی گاڑی خراب ہو جائے گی تو درزی کے پاس لے کے جاؤ گے؟ کیوں بھائی درزی صحیح کرے گا گاڑی؟ تو بولو تو صحیح کہ بہت سیدھے لوگ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اردو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، مہاواڑی چل اردو سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ سمجھ رہے نا جی؟ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی تو درزی کے پاس لے کے جاؤ گے، مستری کے پاس لے کے جاؤ گے. اور اگر بال خراب ہو گئے تو درزی کے پاس جو وہ بھی کیسی چلا رہا ہے، نائی کے پاس، حجام کے پاس. تو اسی طریقے سے جب دین زندگی میں نہیں رہا، بگاڑ پیدا ہو گیا، اس کے سدھار کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ گھر میں، کھیتی کسانی میں، باغات میں. کہاں جانا پڑے گا بھائی؟ اللہ کے راستے میں جانا پڑے گا. کہاں جانا پڑے گا؟ اللہ کے راستے میں. اب ہم نے جو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے بھائی میرے ایمان اعلیٰ درجے کا ہے، میری عبادت اعلیٰ درجے کی. کوئی کر سکتا ہے؟ کون بھی نہیں. ذرہ برابر ہماری ایمان نہیں بنا، عبادت نہیں. تو اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا، اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ بتاؤ بھائی، سب سیکھیں گے؟ ہاتھ ہی نہیں اٹھے نیچے والوں سے. بھائی مجھے نظر آ رہا ہے، ہاں کچھ اٹھے کچھ نہیں ادھر. اور ماشاء اللہ اس کے ساتھ ہم ماشاء اللہ سب تیار ہے. یہ تو پھر پوری دنیا کو پتہ کرنے کے لیے ساتھی ہیں. 313 سال نے پورے دنیا کو پتہ کر لیا تو یہاں تو ماشاء اللہ رات سے بھی زیادہ لگ رہے. یہ تو پوری دنیا کو پتہ کر لیں گے ماشاء اللہ. کر لیں گے نا بھائی؟ اب انشاءاللہ نیت کرو، ارادہ کرو، کھڑے ہو کے اپنے ناموں کو بتاؤ. نقد کو نقد تیار 4 مہینے ماشاءاللہ. بہت بڑے بہت بڑے ساتھی، بہت سیدھے ساتھی. صرف بچوں کی نہیں ہوگی، ماں باپ کی ہوگی کہ انہوں نے اپنی صحیح تربیت نہیں کی. اس لیے ہمت کرو، میں بتاؤں تو صحیح.
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم لا إله إلا غفرته ولا حمدا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله على النور معصما يا الله على الخير المزكما يا الله على السيئات والحسنات يا الله سبحي مغفرت فرما دے يا الله سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے يا الله سب لوگوں کو دین کا داعی شیدائی بنا دے يا الله سب کی جان کی مال کی ایمان و اعمال کی سب باتوں کی حفاظت فرما يا الله شیطان کے شر سے حاسد کے حسد سے ظالم کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما يا الله ہم سب لوگوں کو بزرگوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما يا الله مسلمان بھائی پریشان ہیں سب کی پریشانی کو يا الله جو مسلمان بھائی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستقبل نصیب فرما يا الله جو مسلمان بھائی مغروب ہیں اپنے فرض کی ادائیگی کرنے والے کو شکر و شکر عطا فرما يا الله جو مسلمان بھائی رمضان میں فصل ہوئے اپنے رب و کرم سے سب کے لیے نہایت فرما يا الله سب لوگوں کو تیرے ایک حکم کو پورا کرنے والا بنا دے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت کو زندہ کرنے والا بنا دے يا الله سب لوگوں کو سامنے کام کے رسول میں مدد کرنے والا بنا دے يا الله تمہارا کار ہے عطا کار ہے استغفار ہے برکار ہے يا الله ہمارے مجرم ہے يا الله رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں يا الله رات کے اندھیرے میں سے بہت سارے گناہ يا الله تم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے يا الله میں نے تم کو ناراض کیا ہے ایک نافرمانی کی ہے يا الله ہم میری نافرمانی کرتے ہیں تو شکر کا معاملہ ہمارے ساتھ میں کرتا رہا يا الله ہم گناہوں کا فکر کرتے رہے تو معاف کرتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ایکوں کو چھپاتا رہا يا الله آج ہم اس سے سارے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں سچے دل سے معافی مانگتے ہیں يا الله ہم کو معاف کروا دے يا الله ہمارے گناہوں کو معاف کروا دے يا الله بے شک پر گناہگار ہیں ہمارے دل سیکھ ہو چکے ہیں دین کی بات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی ہے يا الله ہم نے سارے وہ کام کیے ہیں جو تیرے کو ناراض کرنے والے ہیں يا الله اب ہم سب توبہ کرتے ہیں ہم سب لوگوں کو سنت شریف کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما بے دینی کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما يا الله يا الله ہم نے بڑی نافرمانی کی ہے يا الله رات میں دن میں يا الله بھلے ہم کام سے ڈر گئے بھائی سے ڈر گئے دوستوں سے ڈر گئے يا الله دیکھنے والا تھا اس سے کچھ چیز چھپی نہیں تھی يا الله ہم نے جو کچھ کیا ہے تیرے سامنے ہے يا الله ان گناہوں کے دریا سے دردر سے ہمیں نکال دے يا الله ہم نے ماں باپ کو ستایا ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے ان کے دل کو توڑا ہے يا الله ہم نے ماں باپ کو چاہیے يا الله تیرے ناراضگی کا خبر ہم نے کیا ہے يا الله شیطان کے دلوں میں آ کر يا الله ہم نے جو کام کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا يا الله جو بڑا حکیم ہے بڑا کریم ہے غفور رحیم ہے يا الله ہم سب کو معاف فرما يا الله معاف فرما دے يا الله ہمارے گناہوں کو دے اپنی رحمت کو دے يا الله ہمارے گناہوں کو دے تیری رحمت کو دے يا الله تیرے سبب وسیلے سے يا الله ہم بڑے گناہگار ہیں ہمارے گناہوں سے ہمارے تعلق بھرے ہوئے ہیں زمین خالی ہوئی ہے يا الله یہ درخت یہ پیڑ پودے سب ہمارے گناہوں کی گواہ ہیں يا الله تو چاہے تو يا الله ہمارا دیکھ بھال کسی کا نہیں ہو سکتا يا الله ہم سب لوگوں کو معاف فرما دے يا الله معاف فرما دے يا الله تو ہی زمین و آسمان کا رب ہے تو ہی کائنات کا رب ہے يا الله اس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا تھا اس مقصد سے اگر نے زندگی گزاری ہے اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں يا الله اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما يا الله سب لوگوں کی زندگی میں 100% نصیب فرما ہمارے مہمان کی زندگی میں 100%
سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ دعوت پھیلائے ہوئے ہیں، تیرے یقین نبی کی یقین امت ہے، کوئی اس کا سہارا نہیں ہے، کوئی اس کا یار و مددگار نہیں ہے، اے اللہ اس کو جمیلے سے آزاد نہ چھوڑ، اے اللہ تو اس امت کا سہارا بن جا، اے اللہ تو ہمارا سہارا بن جا، اے اللہ آج سب کی نگاہیں ہمارے اوپر ہے، آج اللہ ہم دنیا کے اندر بالکل بدتر زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ میں ہو چکے ہیں، ستائے جاتے ہیں، تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، اے اللہ اس تکلیف کا صرف ٹھیکا جا رہا، یہ سارا صرف یہی ہے کہ ہم سب کو سمجھ رہے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو پار کروا کر مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو کچھ ہم نے اجتماع کے عمل کیے ہیں، اے اللہ کرنے والے سب محتاج ہیں، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اے اللہ کہنے میں سننے میں جو بھی کامیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ سب کو معاف فرما کر قبول فرما، اے اللہ ہماری مجلسوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم مجلسوں کے قدم پر تیرے وعدے ہیں مغفرت کے اور گناہوں کو نیکی سے بدلنے کے، اے اللہ اس کو پورا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ گناہوں کو نیکی کے ساتھ تبدیل فرما، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو کر اے اللہ تو ہمارا بچہ ہمیں اپنا بنا دے، اے اللہ تو ہمارا بچہ ہمیں اپنا بنا دے، اے اللہ ہم تیری آزمائش کے معلوم نہیں ہے، تیرے فضل و کرم کے قابل ہیں، اے اللہ تو ہمارے سامنے فضل و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے سامنے فضل و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم اس کے دلوں کو قبول فرما، اے اللہ اس دن کے اندر نائٹ کی رحمت کی ہے ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں والوں کو قبول فرما، اے اللہ دیوانے والوں کو قبول فرما، اے اللہ ہونے والوں کو قبول فرما، اے اللہ جتنے جو بھی جانی مانی رکھی ہے اے اللہ ان کی نیت کے بعد سب لوگوں کو قبول فرما، اے اللہ اس نعمت کی وجہ سے سب لوگوں کے اے اللہ خاندانوں میں گھروں میں قبیلوں میں اللہ دین کے داعیوں کو پیدا فرما، اے اللہ اس نعمت کو ہمارے لیے پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرما، اے اللہ تیرے بندوں کے راستے میں نکلنے اے اللہ سب کا نکلنا آسان فرما، ان کی رکاوٹ کو دور فرما، اے اللہ مصیبتوں میں تیرے راستے میں نکلنے کے لیے نام نہیں پایا ہے، اللہ سب لوگوں کو بھی دور فرما، سب کا نکلنا آسان فرما، اے اللہ ہمارا دل چاہے نہ چاہے تو ہمارے پیشانی کا بدل کر اپنے دین کا کام لے لے، اے اللہ جو ہم نے سب سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے، جو غفلت ہوئی ہے تیرے دین کی محنت میں ہوئی ہے، اے اللہ اس کوتاہی کو دور فرما کر ہم سب لوگوں کو موت تک کے لیے اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، آپ کے ساتھ تک اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ اور جو ہماری ماں بہنوں نے مسلمان کے لیے دعائیں کی ہیں، روزے لگے ہیں، اے اللہ چھوٹے بڑے نمازیں پڑھی ہیں، اے اللہ کی مدد کو قبول فرما، ہم سب لوگوں کو بھی اے اللہ درجے کے لانے کا ذریعہ فرما، اے اللہ ہم سب لوگوں کی زندگی کے اندر راحت و سکون پیدا فرما، اے اللہ ہمارے سوالوں کو پورا فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ قدم قدم اور مدد اور نصرت کا معاملہ فرما، اے اللہ علم نافع عطا فرما، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال پاکیزہ رشادہ رزق عطا فرما، تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب لوگوں کو قابل یقین نصیب فرما، اے اللہ اعلیٰ درجے کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آخرت کی تمام منزلوں کو ہمارے لیے آزاد فرمائیو، اے اللہ قبر کی عذاب سے سب کی حفاظت فرمائیو، اے اللہ قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بنائیو، اے اللہ تو قیامت کے دن ہمیں نکالا نہ چھوڑ دیجیو، اے اللہ تو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیو، نام احمد کا اتحاد میں نصیب فرمائیو، اے اللہ ہم سب لوگوں کو تیرے رسالت کے جنت میں داخل فرمائیو، اے اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اے اللہ تیرے دیوار کو دیکھتے ہیں، تاخت کو دیکھتے ہیں، سوائے نافرمانیوں اور گناہوں کی کچھ نظر نہیں آتا ہے، اے اللہ ہمارے داغدار ہو چکے ہیں، ہماری زندگیاں گناہوں سے لبریز ہے، نافرمانیاں بھری پڑی ہیں، ناشکریاں بھری پڑی ہیں، تیرا کھاتے ہیں، تیرا پیتے ہیں، تیری ناشکری کرتے ہیں، اے اللہ کیا اپنی گاڑی کی کو تیرے سامنے پھیلانے کے قابل بھی نہیں ہے، اے اللہ شاید تو کہاں جائے تیرے سوا کوئی در نہیں ہے،
اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما کر ہم سب لوگوں کو سنت شریعت کی حفاظت کی ذریعے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن تیرے بندوں نے یا اللہ تیرے لیے ایک راستے میں نکلنے کے لیے جو عزائم کی اہمیت نہیں ہے، اے اللہ ہم سب کا نکلنا آسان فرما، گناہوں کو دور فرما، اے اللہ گھر والوں کے اندر ماحول بنا، اے اللہ اس ہماری بستی میں ماحول پیدا فرما، جو اللہ دین کے قائم کرنے اور دین کو گرانے کے لیے اللہ کوئی بستی میں یہاں سے لوٹ جائیں، اے اللہ اس بستی کے اندر اور اس بستی سے پورے عالم کے اندر دین کی آب و ہوا پھیلا دے، اے اللہ پورے دنیا کے اندر ہمارے مسلمانوں کو سنایا جا ہے تکلیف سے پہنچائی جا رہی ہے، اے اللہ ہم سب کی مدد فرما، ہم سب کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ ہمارے احوال کو قائم فرما، یا محمد کی بات اتحاد کو قائم فرما، اے اللہ بھائی چارے کو قائم فرما، اے اللہ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا اللہ وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جتنی بھی دعا ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ہدایت سے مانگی ہے ان سب میں ہمارا حصہ عطا فرما، اور پورے ملک کی سنت کا حصہ عطا فرما، جتنی پورے ملک سے آپ نے بنا نہیں ہے یا اللہ سب کی حفاظت فرما، اور پورے ملک کی سنت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری مختصر دعاؤں کو اپنے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نے اپنے قبول میں فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين.